کہ رحمان نے اپنے نبی کو قرآن سکھایا اور نبی کو معلم بنا کر بھیجا تاکہ وہ یہ قرآن اپنی امت کو سکھائے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ تعمیر کیا تو تعمیر کے دوران ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ کہ من انفسہم، کہ اللہ جہاں یہ بیت اللہ بنا رہا ہوں، جو قوم یہاں آباد ہوگی اس میں ایک رسول بھیج جو انہی میں سے ہو، جس کے وظائف کیا ہوں؟ یتلو علیہم آیاتک، تیری آیتوں کی تلاوت کرے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو قرآن اور حدیث کی تعلیم دے۔ تو اللہ معلم ہے رسول کے لیے اور رسول معلم اپنی امت کے لیے۔ یہ قرآن کی تعلیم صحابہ نے رسول سے لی، تابعین نے صحابہ سے لی، اتباع تابعین نے تابعین سے لی، اور سلسلہ چلتا رہا اور آج تک چل رہا ہے۔ ہر بعد میں آنے والا اپنے سے پہلوں سے تعلیم لیتا ہے، اور یہی دین کا مزاج ہے۔ کوئی انسان خود فہمی کے ساتھ عالم نہیں بن سکتا۔ آج بہت سے دعات کام کر رہے ہیں لیکن انہوں نے علماء سے علم نہیں لیا، ذاتی مطالعے سے علم لیا، انٹرنیٹ کی اسکرین سے علم لیا۔ وہ ان کا ذاتی فہم ہوتا ہے جس میں 100 غلطیاں ہو سکتی، لیکن یہ جو علم متوارث ہے نبی علیہ السلام سے صحابہ تک، صحابہ سے تابعین تک، اور تابعین سے اتباع تابعین تک، اور سلسلہ آگے چل رہا ہے قرن بعد قرن، حتیٰ کہ ہمارا دور آ گیا۔ ہم نے یہ علم اپنے مشائخ سے لیا، ہمارے مشائخ نے اپنے مشائخ سے لیا۔ یہ علم غلطی سے مبرہ ہوتا ہے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو استقامت نہ دے اور غلطی وہ کر جائے، ورنہ عموم یہ کہ یہ علم غلطی سے مبرہ ہوتا ہے۔ جو لوگ علم متوارث لیتے ہیں اور دیتے ہیں ان کے یہاں بہت کم اسکینڈل ہوتے ہیں، اور جو لوگ ذاتی فہم لے کر دنیا میں دعوت کا کام کرتے ہیں گمراہ اور گمراہ کن ہوتے ہیں۔ مرزا قادیانی کی مثال لے لو، غلام پرویز کی مثال لے لو، انہوں نے علم علماء سے نہیں لیا، ذاتی مطالعے سے لیا۔ ایک جھوٹا مدعی نبوت بن گیا، دوسرا منکر حدیث بن گیا، اور اس طرح کی بے تحاشا مثالیں آج کے دور میں موجود ہیں۔ بہت سے بہروپیے شعبدہ باز اپنے کمروں میں بیٹھے جن کو ممبر اور محراب قبول نہیں کرتا، ٹی وی پہ نظر آتے ہیں، مردوں عورتوں کے جھرمٹ میں، نوجوان لڑکیاں ان کے سامنے بیٹھی ہوتی بے پردہ، اور اپنے فہم کے مطابق مرضی کے فتوے دیتے ہیں، کیونکہ علم متوارث ان کے پاس نہیں۔ تو علم القرآن، اللہ نے قرآن کی تعلیم دی اپنے رسول کو، رسول نے تعلیم دی اپنی امت کو، صحابہ کو، اور یہ تعلیم و تعلم کا سلسلہ اسی نہج پہ چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ رب تعالیٰ کا عظیم احسان ہے، پیچھے الرحمن ہے، بڑی مہربانی کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا، اور اس کی مہربانی کا جو سب سے بڑا نشان ہے وہ قرآن کی تعلیم۔ اپنے رسول کو تعلیم دی، اور وہ تعلیم 3 چیزوں کے ساتھ ہے۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ
فَإِذَا قُرْآنَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. 3 چیزیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرآن کو جو وحی کے ساتھ آپ کی طرف اتارا جا رہا ہے، اسے آپ کے سینے میں جمع کرنا ہمارا کام ہے. جب ہمارا کام ہے جمع کرنا، تو ایک لفظ کی کمی زیادتی نہیں ہو سکتی، ایک حرف کا اضافہ یا کمی نہیں ہو سکتی. یہ جمع کرنا ہمارا کام ہے. اس کو آپ کی زبان سے پڑھوانا ہمارا کام ہے. ہماری توفیق سے آپ اس کو پڑھیں گے. اور ثم ان علینا بیان، اس کا بیان، اس کی تفسیر اور توضیح سکھانا بھی ہمارا کام ہے. اس لیے فہم قرآن کی تکمیل اللہ کے پیغمبر کے بیان کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی. فہم قرآن کی تکمیل اللہ تعالیٰ کے سکھائے ہوئے بیان کے ساتھ ہے. لاکھ آپ کی عربی لغت ہو، لغت کے امام ہو آپ، لیکن فہم قرآن میں آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے محتاج ہیں، اور یہ بیان وہ ہے جو اللہ نے آپ کو سکھایا. یہ احسان عظیم. اب اللہ تعالیٰ معلم اپنے رسول کے لیے اور رسول معلم اپنی امت کے لیے.